یاد رکھیے یہ 10 دن میں سے 8 دن جو پہلے ہیں اس کا روزہ رکھنا مستحب ہے. روزہ رکھیے، بڑا عمل ہے، ثواب کا کام ہے. اور 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا سنت ہے. اس روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ ایک دن کا روزہ 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بنتا ہے. ایک پچھلے اور ایک جو سال چل رہا، اتنا بڑا اجر و ثواب ایک روزے میں ہے. تو زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیے ان ایام میں. اور دوسرا جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، اور ایک حدیث مبارکہ بھی ہے فَاكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، یہ ایام عظمت والے ہیں، یہ ایام رحمت والے ہیں. ان ایام میں اللہ کا ذکر کیا کرو، تکبیر کیا کرو، تحمید کیا کرو، تحلیل کیا کرو. یہ کیا ہے؟ تکبیر کیا ہے؟ تکبیر ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ جملہ تکبیر ہے. اللہ کی بڑائی بیان کرنا کہ اللہ بڑا ہے، اس فکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ سب سے بڑا. اللہ اکبر کہنا یہ تکبیر ہے. تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ کہنا تحلیل کہلاتا ہے. لا الہ الا اللہ، پورا کلمہ طیبہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تحلیل کہلاتا ہے. تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ تحمید کہلاتی ہے. تو اللہ کے رسول کا فرمانے لوگوں، ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو، تکبیر کہتے رہا کرو، تحمید کہا کرو اور تحلیل کہا کرو. اور وہ جملہ جو ہر نماز کے بعد ان ایام میں آخری میں انشاءاللہ اگلے جمعے اس کا ذکر ہوگا، جو تکبیر ہے پوری، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جملہ اگر آپ یاد کر لیں تو اس میں تکبیر بھی ہے، تحلیل بھی ہے، تحمید بھی ہے. اس جملے کو اپنے ساتھ باندھ لیجئے ان 10 دنوں میں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان پر یہی ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے واقعات میں ہے جب یہ 10 دن آتے خصوصیت کے ساتھ بازاروں میں، مدینہ کے محلوں میں، گلیوں میں نکل پڑتے اور زور زور سے یہ تکبیر، تحمید اور تحلیل پڑھتے رہتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. مقصد یہ تھا کہ سارے مسلمان اس کی طرف متوجہ ہوں. اللہ کو یہ کلمات ان ایام میں بہت پسندیدہ ہے، بہت پسندیدہ ہے. ایک دوسرے کو یاد دلائیے اور کوشش کیجئے کہ یہ کلمات آپ کے زبان پر رہیں. اللہ کو بہت پسندیدہ. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک سبحان اللہ کہنا جنت میں آپ کے لیے ایک درخت لگاتا ہے. کہنے کو یہ بات آسان ہے، درخت کے لیے جگہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اور کہاں لگے گا؟ جنت میں. تو کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت جتنی جگہ تو آپ کی ہو گئی نا. جنت میں، اس دنیا میں نہیں، جنت میں. کیا قیمت ہے اس جگہ کی، کیا قیمت ہے اس جگہ کی. اور سبحان اللہ ایک جملہ ہے، ایک جملہ ہے. مگر ہائے افسوس آج ہماری زبانیں ان جملوں سے غافل ہیں. ہم میں سے کتنے ہیں جو تکبیر کہتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو تسبیح کہتے ہیں؟ آج ہمیں قدر نہیں ہے. جب روز قیامت جنت سامنے ہوگی پھر ہمیں پتہ چلے گا ہے کتنی جنت ہم نے، کتنا رقبہ جنت کا ہم نے ضائع کر دیا ہے. تسبیح اگر ہم پڑھتے، تکبیر اگر ہم پڑھتے، تحمید اگر ہم کرتے، زبان سے اللہ کا ذکر کرتے، تو کیسی ہماری عظیم بڑی جنت ہوتی. اللہ اکبر. تو ان 10 دنوں میں ایک تو روزہ رکھیے اگر روزے کی توفیق اللہ دے دے. دوسری بات یہ ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خود بھی، اپنے گھر والوں کو، جہاں آپ کام کرتے ہیں اپنے کولیگز کو
कोशिश करें कि एक माहौल पैदा हो, सब के सब इन आमाल की तरफ मुतवज्जे रहें और ज़िक्र करते रहें, ये कलिमात कहते रहें, अल्लाहु अकबर कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, ला इलाहा इल्लल्लाह कहें, चाहे तो तीनों को मिला करके पूरी तकबीर पढ़ते रहें। इनकी बहुत बड़ी बरक़ात हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है। और एक और हुक्म जो मुस्तहब है, जिन लोगों ने क़ुरबानी करनी है उन लोगों के लिए मुस्तहब अमल ये है कि वो अपने नाखून बाल वग़ैरह जो हैं वो इन अय्याम के शुरू होने से पहले कटवा लें। ये मुस्तहब अमल है, सवाब मिलता है, इबादत का काम है कि इन 10 दिनों के दौरान कुर्बानी तक जिनकी कुर्बानी है, जो कुर्बानी करने का इरादा रखते हैं, अल्लाह सबको तौफीक दे, उनको चाहिए कि वो अपने बाल और नाखून महीना शुरू होने के बाद कुर्बानी तक न कटवाएं। ये एक इबादत मुस्तहब अमल है, इसका सवाब है। अगर कर लिया तो कुर्बानी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गुनाह भी नहीं है, लेकिन आप इबादत से और उसके सवाब से महरूम हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन अय्याम को अपनी इबादत में आमाल सालिहा के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए।